پی ٹی آئی قیادت سانحہ 9 مئی میں ہونے والی شرپسندانہ کارروائیوں کی ماسٹر مائنڈ نکلی۔ ریاستی اداروں اور سرکاری املاک پر دھاوے کا منصوبہ عمران خان کی گرفتاری سے قبل بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق سانحہ 9 مئی کو ریاستی اداروں اور سرکاری املاک پر حملے اور جلاؤ گراؤ سوچی سمجھی شرپسندانہ سازش نکلے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی انکوائری رپورٹ نے ابتدائی رپورٹ کی تائید و توثیق کر دی ہے، جس کے بعد اس رپورٹ کو ملکی اہم دستاویزات پر مبنی ریکارڈ کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں جس طرح سانحہ 9 مئی کو پہلے سے طے شدہ باقاعدہ منصوبہ بندی پر عمل درآمد قرار دیا گیا تھا، اب تفصیلی رپورٹ میں بھی اس کی تائید ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ رپورٹ اس وقت منظر عام پر آئی ہے جب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدت کے دوران نکاح کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 7 برس قید اور 5 لاکھ روپے کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے ان دونوں کو توشہ خانہ کیس میں بھی قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی، اور اس سے کچھ پہلے ہی عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بھی سزا سنائی گئی تھی۔ محکمہ داخلہ کی اس رپورٹ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے اور حملے کرنے کا منصوبہ پارٹی قیادت ہی کے کہنے پر بنایا گیا تھا، اور یہ 9 مئی سے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا، جو ریاست کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی طرز پر کیے جانے والے ان حملوں کے لیے پارٹی قیادت کے فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسایا گیا، اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا، جبکہ اس کی منصوبہ بندی لال حویلی میں ہوئی تھی، جس کی تصدیق وعدہ معاف گواہ بننے والے پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم اور صداقت عباسی نے اپنے بیانات میں بھی کر دی ہے۔ اس پلاننگ کے تحت جی ایچ کیو آئی ایس آئی کے دفاتر اور انسٹالیشنز کو ٹارگٹ چنا گیا تھا۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کارکنوں کو اکسانے اور رہنمائی کرنے میں کئی پارٹی رہنما، خاص طور پر حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، غلام محی الدین، علی عباس، اندلیب عباس، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، مراد راس، منصب آوان اور اعظم خان نیازی وغیرہ پیش رہے اور پی ٹی آئی شرپسندوں کو لیڈ بھی کرتے رہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سانحہ 9 مئی سے پہلے ہی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے زمان پارک میں غیر ملکیوں اور مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ ان مسلح افراد میں سے زیادہ تر کو وانا اور ملحقہ علاقوں سے لایا گیا تھا، جبکہ زمان پارک میں خیمہ بستی بھی بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں بھرپور مزاحمت کے لیے بسائی گئی تھی، اور یہ شرپسندی مختلف اوقات میں سامنے آتی رہی، جس میں متعدد پولیس اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ 9 مئی سے قبل زمان پارک میں ایکس سروس مین کے ایکس سینئر گروپ کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے یکجہتی کے لیے پریس کانفرنس میں بھی کارکنوں کو یہ کہہ کر اکسایا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا موقف درست ہے اور لوگوں کو عسکری ادارے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اس پریس کانفرنس کی رپورٹنگ کے بعد اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور خاص طور پر نوٹ بھی کیا گیا تھا، تاہم یہ اندازہ نہیں تھا کہ در حقیقت کس سخت ترین منصوبہ بندی کے لیے اکسایا جا رہا ہے، اور ایسا ہو بھی سکے گا۔ ذرائع کے مطابق زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے مختلف مواقع پر ہونے والے آپریشنز کی جس طرح مزاحمت کی جاتی رہی، اس دوران وہاں کی تمام سرگرمیاں لمحہ بلمحہ رپورٹ کی جا رہی تھیں، اور عسکری اداروں اور اہلکاروں پر حملوں کے خدشات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا تھا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ایک سینئر کارکن کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ اگرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا اور بہت برا ہوا، ملک کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی۔ یوں لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایسی طاقتور قوتیں تھیں جو ایسا ہی کروانا چاہتی تھیں، ان کا بھی کسی وقت چہرہ سامنے آ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ متحرک کارکن پارٹی کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے سائیڈ لائن ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ طوطے چوری کھانے کے بعد دوسری ڈالیوں پر جا بیٹھے ہیں اور مشکلات عام کارکن جھیل رہا ہے۔ خیال رہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے سانحہ 9 مئی کی مفصل رپورٹ حکومت پنجاب کو جمع کروا دی۔ قائمہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر نے سانحہ 9 مئی رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ کو قوانین کے مطابق اب سرکاری دستاویزات کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں سانحہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ 17 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر جامع منصوبہ بندی کے ساتھ ریاست پر حملہ کیا گیا۔ رپورٹ میں 9 مئی کے حملے کو تحریک طالبان پاکستان کی طرز پر حملے سے تشبیہ دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تمام شواہد کے مطابق 9
9 मई का मंसूबा पहले से मरबूत शुदा था और PTI की मरकजी क़यादत के कहने पर रियासती इदारों पर हमला किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि क़यादत का एजेंडा सिर्फ रियासती इदारों पर हमला था और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी पहले से ही की गई थी। PTI के वर्कर्स ने GHQ बिल्डिंग, कोर हेडक्वार्टर, ISI के दफातर पर हमला किया और एयरबेस, शुहदा की यादगार और उससे मुंसलिक इमारतों पर हमला किया गया, जबकि GHQ, ISI के दफातर और इंस्टॉलेशन पर हमला प्लान का हिस्सा था। रिपोर्ट में साने 9 मई का जिम्मेदार मरकजी क़यादत को ठहराया गया है, जबकि मरकजी क़यादत के साथ साथ मकामी क़यादत भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी क़यादत के फोन और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हम्माद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, गुलाम मोहिउद्दीन, अली अब्बास, अंदलीब अब्बास, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, मुराद रास, मनसब अवान, आजम खान न्याजी और बजाश न्याजी के खिलाफ वाज़ेह सबूत हैं कि वो लोगों को टेलीफोन्स के जरिए हमलों के लिए उकसा रहे थे। रिपोर्ट में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में साने 9 मई को होने वाले नुकसानात का भी जिक्र किया गया, जिसमें सरकारी गाड़ियों के साथ प्राइवेट व्हीकल्स और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर कैंट में वाक़े जिन्ना हाउस पर PTI के वर्कर्स ने हमला करके 1 अरब 50 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब बानी PTI इमरान खान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में PTI के साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और साबिक रुकन कौमी असम्बली वादा माफ गवाह बन गए हैं। ज़राए का बताना है कि साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए हैं। ज़राए के मुताबिक सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में 154 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 53 में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। अजमल साबिर ने अपने बयान में बताया कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की गई थी। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि 9 मई के वाकयात की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी PTI इमरान खान की ईमा पर की गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।